السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بیسک لیکچر سے شروع کرتے ہیں. واٹ از کرپٹو کرنسی, واٹ از بلاک چین, ہاؤ کرپٹو کرنسی از منی اسٹور ایسیٹ, واٹ از بٹ کوائن, واٹ از ایتھیریم, ہو فاؤنڈیڈ بٹ کوائن, ہو فاؤنڈیڈ ایتھیریم. A digital currency in which transactions are verified and records maintained by a decentralized system using cryptography rather than by a decentralized authority. کرپٹو کرنسی ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. اب سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائز کیا ہے؟ سینٹرلائز سسٹم لائک وائز ہمارے بینکس کی ایگزامپل لیتے ہیں. سینٹرلائز اتھارٹی وہ ہے جس کو کوئی مانیٹر کر رہا ہے. ہمارے بینکس کو اوپر سے کوئی بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہے. ہم جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہے ان کے پاس, اس کو کوئی مانیٹر کر رہا ہے. کرپٹو کرنسی کے اندر ڈی سینٹرلائز سسٹم یوز ہوتا ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہاں پہ صرف آپ کا یہ ریکارڈ ہوگا کہ اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اتنے درہم یہاں سے وہاں گئے ہیں, اتنے بٹ کوائن یہاں سے وہاں گئے ہیں, لیکن کس نے بھیجی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سینٹرلائز اتھارٹی میں بینکس کے اندر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جس اکاؤنٹ سے گئے ہیں وہ بندہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, اور جس اکاؤنٹ میں گئے ہیں وہ بندہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, کون سے بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے. صحیح. کرپٹو کرنسی کے اندر یہ سین نہیں ہے, بالکل یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. لائک کوئی بھی بندہ کہیں پر بھی بیٹھ کے اس کو اسیس کر رہا ہوگا تو کسی کو نہیں پتہ وہ بندہ کہاں بیٹھا ہے, کون بندہ ہے. جتنا پتہ ہوگا کہ کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کی جا رہی ہے, اور وہ کیوں پتہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ جو اتنا سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کی جا رہی ہے, اس کی وجہ ہے بلاک چین. واٹ از بلاک چین؟ بلاک چین is a digitally distributed, decentralized public ledger that exists across a network. ٹھیک ہے. It is most noteworthy in its use with cryptocurrencies. بیسکلی بلاک چین ایک بلاکس کی چین ہے. لائک ہمارے پاس ایک اسٹیل کی چین ہوتی ہے, اس پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیل کے بلاکس لگے ہوتے ہیں, وہ پورے بن کے ایک چین بنتی ہے. ٹھیک ہے. بلاک چین کے اندر ہر بلاک کے اندر ایک ٹرانزیکشن کا ڈاٹا ہوتا ہے. بلاک چین کرپٹو کرنسی بلاک چین کے اوپر ورک کرتی ہے. بلاک چین کے بغیر کرپٹو کرنسی نہیں ورک کر سکتی, کیونکہ obvious سی بات ہے, ہوا میں تو ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی نا, ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, کسی کو نہیں پتہ کہ کون کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے, لیکن اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے, اکاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ ایک, کہ کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, تاکہ اتنا پتہ ہو یوزرز کو کہ یار اتنا بٹ کوائن خریدا جا چکا ہے اور اتنا بیچا جا چکا ہے, تو ہم جو ہے نا اس حساب سے اٹھائیں یا اس حساب سے بیچیں. یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی میں بالکل بیسک سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بلاک چین بلاکس جو ہوتے ہیں بنتے ہیں, وہ کیوں بنتے ہیں. جب ایک کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, جیسے میں بیٹھا ہوں ادھر, میں کسی کو پیسے بھیجتا ہوں, یہاں سے بٹ کوائن بھیجتا ہوں, تو اس کی ایک ٹرانزیکشن ہو جائے گی اور اس کا ایک بلاک نیا کریٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر وہ ڈیٹا اسٹور ہو جائے گا. بیسک سی بات ہے. ہاؤ کرپٹو کرنسی از منی اسٹور ایسیٹ. اینی کرپٹو which has made his worth from its starting, providing security and satisfaction of transactions to its users, are widely used as a money store asset such as Bitcoin and Ethereum. کوئی بھی کرپٹو کرنسی جب سٹارٹ میں آئی تھی نا, فرسٹ آف آل پہلا کوائن تو آپ کا بٹ کوائن تھا. بٹ کوائن کو ہم کنگ کوائن بھی کہتے ہیں. یہ پوری مارکیٹ کو ڈرائیو کرتا ہے, یہ پوری مارکیٹ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اس کی موومنٹ پہ. سب سے پہلے بٹ کوائن آیا, اس کو لوگ فیک کہہ رہے تھے, ببل کہہ رہے تھے, بکواس ہے, فراڈ ہے. آج جو بٹ کوائن نے اپنی ویلیو اٹین کی ہے, سب کے منہ بند ہیں. 90% آف وہاں کے بند ہیں. جو اس کے ہیٹرز تھے وہ اس کے سپورٹرز بن چکے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی سپورٹنگ بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ منی اسٹور ایسٹ میں کیسے یوز ہوتا ہے؟ بیسیکلی بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ بولا جاتا ہے. اب کوئی بھی بندہ ہے نا جو امیر ہے, جو ملینئر بلینئر ہے, اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے, وہ بینکس میں نہیں رکھتا. وہ اپنا 90-95% پیسہ کسی ایسٹ میں رکھتا ہے. تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ بندے
امیر امیر بندے گولڈ لے لیتے ہیں. گولڈ کی ویلیو ہے ایک, اس نے اپنی ویلیو بنائی ہوئی ہے شروع سے کہ وہ ایک دم سے کہیں نہیں جانے والا. آج کچھ ہلکا پھلکا اوپر ریٹ کا فرق آتا ہے, 5 سال بعد 10 سال بعد اس نے ایٹ دی اینڈ اوپر ہی جانا ہے. اس کی سپلائی کم ہوتی جائے گی, ڈیمانڈ اس کی بڑھتی جائے گی, اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. لائک وائز ڈیجیٹل گولڈ ہے بٹ کوائن, تو لوگ اس کے اندر آپ پیسہ لگا کے چھوڑ رہے ہیں اس کو. جیسے جیسے بٹ کوائن کو کوئی خریدتا ہے, اس کی ٹوٹل سپلائی کی اگر ہم بات کریں تو 21 ملین کوائنس کی سپلائی ہے اس کی. مطلب کہ 2 کروڑ 10 لاکھ کوائنس کی اس کی سپلائی ہے. اب فار دی سیک آف ایگزامپل سمجھانے کے لیے 10 لاکھ کوائن کسی نے خرید لی ہیں, صحیح ہے, تو مارکیٹ میں کتنے کوائن بچے پیچھے؟ 2 کروڑ کوائن بچے. اب جب 10 لاکھ کوائن ایک جگ کے اندر, میں 1 لیٹر کا جگ ہے, اس میں میں آدھا لیٹر یا پھر 0.25 لیٹر پانی, 1 گلاس پانی کا بھرتا ہوں, جگہ تھوڑی رہ جائے گی نا اس میں. تو سیم بی ٹی سی کی پرائس اپ ہوئے گی اور اس کی جو سپلائی ہے, اس کی جو جگہ ہے وہ تھوڑی رہ جائے گی, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اس کی, ٹھیک ہے. ایسے ہی اس کی مطلب کہ جیسے جیسے خریدتا جا رہا ہے, ٹوٹل سپلائی اس کی 21 ملین کوائنز ہے, پیچھے تھوڑی رہ گئی ہے. تو ویسے ہی آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اور پرائس اس کی انکریز ہوتی جائے گی. تو جو لوگ ہیں جو ان کو پیسہ فضول پڑا ہوا ہے سائڈ پہ, وہ اس کے اندر لگاتے ہیں اور اس کو 5-10 سال کے لیے بھول چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں ایز اے منی اسٹور ایسٹ. بٹ کوائن فرسٹ کریڈٹ ان 3 جنوری 2009 by its founder ساتوشی ناکاموٹو. 3 جنوری 2009 کو بنا تھا. کرپٹو کرنسی, a virtual currency designed to act as money. بیسیکلی اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ یہ پیسے کے طور پہ کام کرے. اور آج ہم اگر دیکھیں تو ایل سلواڈور ایک کنٹری ہے جس نے اس کو لیگل ٹینڈر ایکسیپٹ کر لیا. لیگل ٹینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیپر کرنسی کو ختم کر کے اس کو اپنی کرنسی بنا لی ہے. اور اس کے اندر یہ اینڈ اے فارم آف پیمنٹ آؤٹ سائڈ دی کنٹرول آف اینی ون پرسن, گروپ اور اینٹی. مطلب یہ کسی ایک بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایمریٹس این بی ڈی کا بینک ہے فار ایگزامپل, تو وہ ایک گروپ آف آرگنائزیشن کے کنٹرول کے اندر ہے. اس کی جتنی بھی برانچیز ہوں گی وہ کنٹرول کے اندر ہوں گی, وہ مانیٹر کی جا رہی ہوں گی. یہ کسی ایک بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو جو اسیس کر لے, سمجھ لیں اس کو جو چلا رہا ہے اسی کے کنٹرول میں. لائک میں یہاں بیٹھا ہوں نا, میں طیب کو پیسے بھیجنا تو یہ میرے کنٹرول میں ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہیں ہے. تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کیسے؟ مطلب میں ایک بینک اپنے بینک اکاؤنٹ سے ایک دوسرے بندے کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں, تو اس کے اندر پہلے میری جو ٹرانزیکشن ہے وہ بینک کے پاس جائے گی, وہ پروسیس کرے گا تو آگے میری ٹرانزیکشن پروسیس ہوئے گی. میں یہاں سے ٹرانسفر کر رہا ہوں کسی بندے کو, تو جو پہلے میری ٹرانزیکشن جائے گی بینک کے پاس, بینک وہاں سے الاؤ کرے گا تو اس بندے کو جا کے پیسے ملیں گے. لیکن اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر میں ڈائریکٹ اس بندے سے رابطہ کروں گا اور اس کو ڈائریکٹلی پیمنٹ ٹرانسفر کر دوں گا. ایسے ہی ایتھیریم فرسٹ کریٹڈ ان 30 جولائی 2015 بائی اٹس فاؤنڈر ویٹالک بیوٹیرن. یہ اس کا بٹ کوائن کا لوگو ہے, یہ ایتھیریم کا لوگو ہے. اس نے ایتھیریم کو بنایا. ایتھیریم سیکنڈ موسٹ لارجسٹ کرپٹو کرنسی ایگزسٹ کرتی ہے اس ٹائم پہ. ایتھیریم بیسکلی اسمارٹ کانٹریکٹ پہ کام کرتا ہے. اسمارٹ کانٹریکٹ وہی ڈی سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا پیسہ میرا پیسہ پیئر ٹو پیئر, کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے. کافی لمبی آگے چیزیں ڈسکس کرنی ہے ہم نے ابھی, تو اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں, بالکل ایزی ہو کے چیزوں کو سمجھیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی, جو بندے مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لیں. باقی جو نیچے کومنٹ وغیرہ کر لیں, تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں.